اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی و لا سیما ابن امہ و ولیہ و وزیرہ و اخیہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حاضرین گرامی قدر، نظریہ ناسبیت اور نظریہ خوارج، یہ نظریہ بہت پرانا ہے، جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن وہ پردے میں تھا، جس کو قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا ہے۔ اور آپ کو اس واقعے کا علم بھی ہے کہ جناب حذیفہ یمانی کو سرکار مصطفیٰ نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے کہ جو سرکار مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں تھا نظریہ، لیکن اس کی داغ بیل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اس نظریے نے پروان پایا، اور جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو باقاعدہ سے یہ تمام گروہ مسلمانوں کے لباس میں فعال ہو گئے۔ کچھ خوارج بنے، کچھ منافق بنے، کچھ ظالم بنے، اور جس کو مارقین و کاسطین و ناقصین کے نام سے یاد کیا گیا۔ عزیزان گرامی، پھر عالم اسلام میں کوئی حکومت نہیں تھی، اور اس کے بعد بنی عباس حکومت میں آئے، تو انہوں نے بھی ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ ان تمام نظریات کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ متوکل کے زمانے میں زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، لوگوں کے پیر کاٹ دیے جاتے تھے، لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن حسین کے پروانے اس شمع کی طرف جاتے رہے۔ چاہے ہمارے ہاتھ کاٹ دو، چاہے ہمارے پیر کاٹ دو، چاہے ہم کو قتل کر دو، پھر بھی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور حسین کی زیارت کرتے رہیں۔ یہی وہ گروہ تھا کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر
حل چلوایا۔ یہ آپ ابتدائے اسلام سے دیکھتے رہیے کہ کیا کیا صورتیں حال ہوئی ہیں۔ یہ جس کو کہا جائے حکومت اسلامیہ کے ادوار ہیں کہ حکومت اسلامیہ کے ادوار میں اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ اس کے بعد یہ حکومت بنی عباس یعنی عرب سے نکل گئی۔ غور کریے گا، جب تک عرب کے ہاتھوں میں تھی، آج عرب افتخار کرتے ہیں، عرب کے ہاتھوں میں جب تک حکومت تھی، عرب نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ اور جب یہ حکومت عرب سے نکل کے سلجوق کی طرف آئی، جس کو دولت عثمانیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اکرام و احترام کیا ہے اہل بیت کا۔ عرب کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ دولت عباسیہ کا سقوط جب ہلاکو خان کے ذریعے ہوا، اس کے بعد کوئی بھی عرب حاکم نہ بن سکا۔ اس کے بعد جب سلجوق حکومت آئی، جس کو آپ دولت عثمانیہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ روزوں کو بنایا۔ اس کے بعد پھر سیاست غرب نے کیا، جس میں انگلستان کا بڑا رول رہا۔ جناب کامران صاحب نے کہا تھا کہ پوری تاریخ بیان کر دی جائے، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ انگلستان کا بڑا رول رہا کہ دولت عثمانیہ کو ختم کیا جائے۔ یہ ترکی والی حکومت کہ جس کا مرکز استنبول، قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صورت پیدا کی گئی، لیکن دولت عثمانیہ ہی کے زمانے میں 1805 میں 1220 ہجری میں یہ ابن تیمیہ کے گروہ نے حملہ کیا اور جنت البقیع کے مزار کو شہید کیا۔ کس میں؟ 1805 میں۔ اس کے بعد پھر جنت البقیع تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخری جو حملہ انہوں نے کیا ہے وہ 8 شوال 1925 کو، کہ جس میں تمام مدینہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، اور یہ باطل طاقتیں کہ جن کو آل سعود کہا جاتا ہے، انہوں نے پھر سے جنت البقیع کے روضے کو مسمار کیا۔ تو تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیں گے کہ اسلامی تاریخ، تو اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت کے اوپر سب سے زیادہ ظلم عرب نے کیا ہے، اور عرب میں آج بھی تعصب پایا جاتا ہے۔ یہ متعصب ترین لوگ ہیں کہ جو خاندان اہل بیت سے بغض و عناد و حسد رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی اس درخت کو نہیں رہنے دیا تھا کہ جس کے نیچے سیدہ گریہ وزاری کرتا تھی، اور آج بھی ان کے اندر بغض و حسد و کینہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال آج کا دور ہے۔ صرف 1925 میں انہوں نے جنت البقیع کو نہیں ڈھایا ہے، بلکہ کربلا کو بھی مسمار کیا ہے، جس میں 4000 مومنین نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یہ جانیے، اسی لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھولے نہ بنیے۔ المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن کیا ہے؟ پہاڑ جو لوہے کے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے،
لوہے کا پہاڑ گیتی سے توڑا جا سکتا ہے لیکن مومن کو ورغلایا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ تاریخ دیکھیں کہ 1925 میں انہوں نے کربلا کو مسمار کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ جدید دور میں آپ کے سامنے ISIS نام کی تنظیم بنا کے انہوں نے جناب حجر ابن عدی کے روزے کو مسمار کیا اور آپ کی قبر کو کھود ڈالا۔ اگر اس زمانے میں ہمارے علماء کرام اور مراجع کرام نہ ہوتے تو وہ بغداد کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جانیے، ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کریے کہ بغداد کے دروازے تک وہ پہنچ گئے تھے، اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے سامرہ میں عسکرین کے روزے کو بم سے اڑا دیا۔ سامرہ میں اس روزے کو نقصان پہنچایا، گنبد کو منہدم کر دیا۔ تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن آواز دیتا ہے کہ جب باطل طاقتور ہو جائے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ اس لیے جو مومنین ہیں ان کو آمادہ رہنا چاہیے اور ان کو تیار رہنا چاہیے کہ باطل کیا سازشیں کر رہا ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب آپ بے نقاب کرتے ہیں تب باطل خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ باطل کی نقاب کشائی کرتے ہیں تو باطل کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہماری مکاریاں ہیں، جو ہماری عیاریاں ہیں، جو ہمارے فریب کاریاں ہیں، اس سے مومنین آشنا ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا کام ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ سب سے بڑا پیغام اس روشنی میں، کیونکہ مومنین ہی علمبردار دین مبین اسلام، جب آپ کے ہاتھوں میں یہ علم ہے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم متحد رہیں اور دیکھیں کہ دنیا ہمارے لیے کیا کر رہی ہے۔ دنیا ہمارے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کرنے کی کوشش میں لگی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا فریضہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ مولا امیر علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ ہم کو متحد رہنا ہے۔ آج میں انٹرنیشنل لیول پہ نہیں، لیکن ہمارے جو ہندوستان کے مسئلے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس کی قیادت کریں۔ سارا جھگڑا قیادت کا ہے اور نام و نمود کا ہے۔ غور کریے گا اس کے اوپر، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا قائد کون ہوگا۔ خداوند کریم کی طرف سے محلے میں آپ کا قائد امام جماعت ہے، خداوند کریم کی طرف سے آپ کے علاقے کا قائد امام جمعہ والجماعت ہے، خدا کی طرف سے آپ کا جو گلوبل قائد ہے وہ مرجع تقلید ہے، اور اس مرجع تقلید کا بھی قائد امام زمانہ ہے جو پردہ غیب ہے۔ یہ ساری قیادتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے یہ قیادتیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ اس کے اوپر نگاہ کریے، اور یہ کوئی بھی قیادت جو ہے، چاہے وہ امام جماعت کی ہے یا امام جمعہ کی ہے یا مرجع تقلید کی ہے، یہ اس کا پرسنل پاور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عوام میں یہ انتشار پھیلایا جاتا ہے کہ یہ پرسنل پاور ہے، اس کا کوئی پاور نہیں ہے۔
وہ پردہ غیب میں ہے، اس کی وجہ سے ان کو پاور ملتا ہے۔ جو پردہ غیب میں ہے اصل میں وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ باقی جو یہ امام ہے، چاہے وہ امام جماعت ہے، چاہے وہ امام جمعہ ہے، یہ تمام امام جو ہیں وہ جواب دہ ہیں، وہ پردہ غیب میں جو امام ہے۔ تو ساری طاقت اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، باقی سب غلامان امام زمان ہیں جو آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ یہ شمع جو امام کی طرف سے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں روشن کی گئی ہے، آپ اس کے پروانے بنیے۔ یہ اس لیے ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ بعد میں ابھی یہاں سے نکلیے ہو کہیے کہ وہ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ ہر آدمی کو مرید بنا لیں۔ آپ بتائیے ہر آدمی کو میں کیسے مرید بنا پاؤں گا؟ آپ خود کیلکولیٹ کریے کہ یہاں 15-20 ہزار آدمی ہیں، ہم ان کو کیسے مرید بنا لیں گے، اور ہم کیسے ان تک پہنچ پائیں گے، ان کو ہم اٹینڈ کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے، خود ہی غور کریے گا اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر کہ کب تک ہم ان سے خیر سگالی کریں گے۔ اور دن بھر میں اگر آپ کیلکولیٹ کریے تو ایک آدمی کا جو نمبر آئے گا وہ کہیں 2-3 مہینے بعد آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب باطل کو طاقت مل جائے گی تو وہ مظلوم کے اوپر ظلم کرے گا، کمزور کے اوپر وہ بربریت کرے گا، کمزور کو وہ نیست و نابود کر دے گا۔ تو خدا منان یہ چاہتا ہے کہ کمزور کی بقا ہو، کمزور کی حمایت ہو، کمزور کو طاقت عطا کی جائے، کمزور کو بلندی دی جائے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان وقت کے امام کو یاد کرتا رہے گا اور وقت کے امام کی پیروی کرتا رہے گا۔ یہ تمام صورت ہے، اسی لیے ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریے تاکہ وقت کے امام کا ظہور ہو، اور جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو امام اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ کسی بھی کمزور کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اور جو ظالم ہوگا اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم متحد رہیں، اور جب ہم متحد رہیں گے تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کو برملا ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی صورت ہے، اور یہی صورت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس مرحلے پہ لائیں گے تب ہم جا کے اس قابل ہوں گے کہ ہم مظلوم کی حمایت کر سکیں۔ صرف زبان سے حمایت کرنا کافی نہیں ہے، یہ جانیے، زبان سے حمایت کرنا اور زبان سے برملا برا کہنا اس وقت ہے کہ جب تک امکانات نہ ہوں۔ امکان کی بحث بھی ہو سکتی ہے، امکان آپ کو خود بنانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو ہم کو اس امکان میں وہ راستہ تلاش کرنا ہے کہ جہاں ہم اس قابل ہوں کہ ہم جنت البقیع کو بنا سکیں۔ دو الگ الگ نظریہ ہے جناب اعلیٰ۔ آج اگر 10 مملکت اسلامیہ اس بات پر اڑ جائے
کہ جنت البقیع تعمیر کرنا ہے تو سعودی حکومت کی اوقات نہیں ہے کہ وہ روک سکے. یہ غور کریے گا. زیادہ نہیں، صرف 10 حکومتیں متحد ہو جائیں دنیا کی. 55-56 ملک ہیں، 55-56 کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 10 اگر اکٹھا ہو جائیں تو سعودی عرب کی اوقات نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے. تو عزیزان گرامی 10 حکومتیں، میں بھی اس کا کیلکولیشن کرتا ہوں، 80% ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن وہ 80% لوگ زبانی ہیں. غور کریے گا، پورا آپ اسٹیٹسٹک نکالیے ملت اسلامیہ کا کہ اگر دنیا میں 5 آدمی کھڑے کیے جائیں تو 1 مسلمان ہے، ٹھیک، اور 5 مسلمان کھڑے کیے جائیں تو 1 اہل بیت کا چاہنے والا ہے. غور کریے گا، 5 آدمی اگر کھڑے کیے جائیں دنیا میں تو 1 مسلمان ٹھہرے گا، جو تناسب ہے، ریشیو. اور 5 مسلمان کھڑے کیے جائیں تو 1 اہل بیت کا چاہنے والا ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کمزور نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم کو ارادہ کرنا ہے، اور جب ہم ارادہ کر لیں گے تو خود سعودی مجبور ہوگا کہ وہاں جنت البقیع میں روضہ بنایا جائے. صرف یہ ہمارا کام ہے کہ ہم متحد رہیں اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتے رہیں کہ ہم کو اس منزل تک پہنچنا ہے کہ جہاں پر جنت البقیع تعمیر ہوگی. صرف یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر یہ پیدا کریں جذبہ. یہ جانیے کہ باطل کا کام ہے جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو وہ ظلم کرے گا. یہ اعلان قرآن مجید ہے. لہذا باطل سے آپ گھبرائیے نہیں. باطل کتنا بھی طاقتور ہو جائے اس کو ذلیل و رسوا ہونا ہے، اس کو تباہ و برباد ہونا ہے، اور کامیابی یقیناً حق کو ہونی ہے اور حق کے ماننے والوں کو. اور عزیزان گرامی، یہ ہے تمام صورت کی جس کے اوپر ہم کو بار بار غور و فکر کرنا ہے. آج مدینے کے دیار میں وہ قبرستان کی جس میں آئمہ کے قبور ہے، جس میں جناب سیدہ کی لحد موجود ہے، آج وہ ویران. آج کے 1400 سال پہلے ارباب ازا اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لوگ لے کے اکٹھا ہو گئے. وہ دروازہ، وہ دہلیز، وہ ڈیوڑی کہ جہاں مسلسل سرکار مصطفیٰ نے سلام کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، مسلسل 6 مہینے. میں نے روایتیں پڑھی کہ کب آپ یہ سلام کہتے تھے. روایت میں کہ نماز فجر کے وقت کہتے تھے. یہ نماز فجر کے وقت کیوں اس ڈیوڑی پہ آ کے سلام کہتے تھے؟ یہ سلام کرتے تھے تاکہ لوگوں کو فراموش نہ ہو کہ یہ رسول کی عزیز بیٹی سیدہ کی ڈیوڑی. لیکن ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو. جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا. بچہ ماں کے شکم میں شہید ہو گیا. یا فزت و خزینی ہے، فضاؤ میری مدد کو آؤ، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، میرا بچہ شہید ہو گیا ہے. سیدہ پہ غشی طاری ہوئی ابوالحسن کے
گردن میں ریتمان ظلم ڈال دی گئی، کشا کشا مدینے کی گلیوں میں کھینچا جانے لگا، سیدہ کو افاقہ ہوا آواز وطن کی، اور مدینے کی گلیوں میں رسول کی بیٹی آ گئی، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو، لیکن کوئی نہ تھا جو ابوالحسن کو چھوڑتا۔ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی نے تمام طاقتوں کو جمع کیا اور ابوالحسن کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، میں نہ لے جانے دوں گی وقت کے امام کو، لیکن ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا، کنفذ نے تعزیانہ شروع کیا، اجرکم اللہ، میں نے ہلکا لفظ کہا، تعزیانہ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ کے بازوؤں پر وہ خول کہ جس میں تلوار رکھی جاتی تھی، اس چمڑے کی خول سے سیدہ کے بازوؤں کے اوپر کنفذ نے ظلم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے ابوالحسن کو چھوڑ دیا، اجرکم اللہ، سیدہ مسجد میں آئیں، سیدہ کھڑی رہیں، لیکن کسی کو شرم محسوس نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ مسجد النبی میں آثار عذاب نمودار ہوئے، گھبرا کے ابوالحسن کو چھوڑ دیا۔ میرا لاکھوں سلام ہو بطول کے اوپر کہ اپنے وقت کے امام کو لے کر واپس پلٹی، لیکن 60 ہجری میں ثانیہ زہرا مدینے سے برآمد ہوئی، گودیا آباد تھی، سروں پر سہاگ تھے، لیکن جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے لالا کے مدینے میرے آلے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے گودیاں آباد تھی، پلٹے ہیں سروں پر سہاگ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، کہ درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد و آل جو مشتاق ہے جو زارات ان کو مشرف فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی رب فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل جنت البقیع و جنت المعلی کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل حاضرین تمام مومنین و مسلمین جہان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد حاضرین کی دلی حاجات مستجاب فرما، ان کے تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وان جو بچے بچی قابل ازدواج ہیں سبب ان کا رشتے فراہم فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وان جو بچے بچیاں امتحان میں شریک ہیں ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد بانیاں ان کی دلی حاجات مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وان بہترین دعا یہ خون منتقم حسینی امام زمانہ کے زوروں میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت کون سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، سمیع الدعا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے وہ لوگ جو اس پروگرام میں شریک ہوتے تھے جنت البقیع کے، ان کی روح کو حساب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به
ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل